السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 5، لیسن نمبر 3، اور یہ آیت نمبر 85 سے 113 تک، نصف سے ثلاث تک کا یہ لیسن ہے۔ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّجْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے یعنی کہ دعا دی جائے تو اسے بہتر دعا سے اس کو لٹا دو۔ سلام اور السلام علیکم کہنے کی اس میں خاص طور پہ تاکید کی گئی ہے، اور سلام کرنا ایک اسلامی شعار ہے۔ السلام قبل الکلام، کسی بھی جگہ پر بات کرنے سے پہلے آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم کہنے سے ایک سمپل سا ایک اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلام کو عام کرو۔ اب سلام کو عام کرنے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی جگہ پر نئے شفٹ ہوئے ہیں، نئی جگہ پر آپ رہائش رکھی ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، آپ واک کرنے جاتے ہیں، آپ ہر ایک جو بھی آپ کے راستے میں آتا ہے اس کو سلام کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان 1 ویک آپ کا حلقہ احباب بہت وسیع ہو جائے گا۔ یہ چیز بہت ہی عمدہ ہے، قرآن حکیم کی حکمت کے سے رسائی اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو ہم ایک بہت پاپولر انسان سمجھے جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو 10 بندوں سے اگر آپ کی سلام دعا ہی ہے تو آپ ان سے اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں، آپ کو ان کے حالات کا اور ان کو آپ کے حالات کے بارے میں تھوڑی بہت نو-ہاؤ ہوگی۔ تو لیکن اگر آپ جیسے کہ آج کی سوسائٹی میں ہم چلتے ہیں، نہ کسی کو سلام کرنی ہے، نہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم بہت ایلینیشن ہو جاتی ہے اپنی اجنبیت میں، اپنے ہی دیوار کے، اپنے ہی سائے کے، اپنے ہی اندر ہم رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ریکمینڈ کیا ہے، سلام کیا جائے تو جواب دو اور اس سے اچھے طریقے سے دو، یعنی کہ مسکرا کر جواب دینا چاہیے۔ السلام علیکم پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جواب پہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پہ 20، اور اس پہ برکاتہ پہ اضافہ کر دیں تو 30۔ ریمائنڈر ہے، اپنے بچوں کو یہ لازمی یاد کروایا کیجیے، اور یہ کہ کوئی جب داخل ہو اپنے کمرے میں تو سلام کرے، جب آپ کسی کو تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں، سوار پیدل کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے سارے بتا دیے۔ اگر آپ کوئی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے والا سلام کرے گا، اور اگر لڑائی ہو گئی ہے کسی سے تو اس سے بھی اگر آپ سلام کر لیتے ہیں اور 3 دفعہ، تو آپ کا گناہ گار نہیں رہتے اللہ کی نظر میں، آپ کی اس کا وبال نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم آیت 86 میں 87 میں کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور تمہیں قیامت کے دن وہ جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے بات میں سچا۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے کہ مسلمانوں کے حوالے سے جو آیت نمبر 88 ہے اس میں کچھ ایک واقعہ ہے کہ اگر غزوہ احد میں کچھ جو منافقین تھے وہ واپس آ گئے ہوئے تھے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، تو ان کے بارے میں مسلمان ایک پیج پہ نہیں تھے، اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ کسی کا موقف یہ تھا کہ ہم ان کو مدینہ سے نکال دیں گے، کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو مار دیں گے، کوئی کہہ رہے تھے کہ ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طریقے سے ان کے بارے میں دو رائے کیوں ہوتے ہو، وہ لوگ تو گمراہ ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ جو گمراہ ہو چکا ہو نا، اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ ہم کیا کریں گے، کیونکہ وہ تمہارے بیڈ وشرز ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہمارے رہنے والے لوگوں میں سے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہمارے لیے حسد کر رہا ہے اور بیڈ وش کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بیڈ وش کر رہے ہیں، تو اس لیے ان سے دوستیاں نہ کرو اور ان کو اپنے کاز میں شامل نہ کرو۔ یعنی کہ آپ جب ایک کام لے کر چل رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنے مائنڈ میں سوچ لیتے ہیں کہ میں یہ ڈیوٹی اس بندے کو سونپ دوں گی، وہ میرا یہ کام کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اس میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو سوچ لو کہ وہ ہمارے کسی بھی فورم پہ ہیلپر نہیں ہے، ان کو اپنے کاغذوں سے فارغ کر دو۔ یہ بڑی مزے کی ایک بات ہے، جب آپ نا ایک بندے کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ یہ منافق ہے، اس نے میری ہیلپ ہی نہیں کرنی، تو آپ اس کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا، تو آپ اپنی اس سوچ میں اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اس بندے کو کسی کھاتے میں گردانتے ہی نہیں کہ اس نے میری کوئی ہیلپ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کسی کھاتے میں مت گردانا۔ ہاں، وہ اگر ہجرت کریں، یہ مکہ کے ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی جو کہ ابھی تک مدینہ میں آباد نہیں ہوئے تھے، آ کے اس وقت یہ ضروری تھا کہ مدینہ میں سب مسلمان آ جائیں تاکہ مسلمانوں کی مرکزیت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کافروں کو جو تمہارے پاس نہیں آ رہے اور مکہ میں ہیں، ان کو مسلمانوں کے ساتھ ہی سمجھو ہی نہ، وہ کافروں کے ساتھ ہیں اور کافروں ہی کے ساتھ ہی ہیں۔ اس لیے جب کافروں سے جنگ ہوگی اور تم ان کو مارو گے تو ان کو بھی مار سکتے ہو جہاں تم ان کو پالو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت جو ہے
فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یہاں سے اٹھاتے ہیں کچھ لوگ جو دین اسلام کے جو خلاف لکھنے والے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو پکڑو، قتل کر دو، مار دو، حالانکہ کانٹیکسٹ اس کا یہ ہے کہ اگر وہ تمہارے لیے دین میں ساتھی نہیں بنتے اور کافروں ہی کے ملک میں رہتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے قتل کر دینے کی بھی اجازت ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور جو آپ کی کمیونٹی کے خلاف ہوتا ہے آپ نے اسے سختی سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، یہی قرآن سکھاتا ہے۔ مگر وہ لوگ جو ایسی قوم سے شامل ہیں جن کے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے یا ان کے دل گرفتہ ہو چکے لڑنے سے، تو پھر ان کو تم چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس صورت میں کہ اگر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ بھی ہو گئے ہیں، لیکن اب وہ اس کے آمادہ ہو گئے تھے لیکن اب مسلمانوں سے جنگ سے ہاتھ روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ کسی قوم کی جا کے پناہ لے لیتے ہیں، یا تمہارے پاس ہی آ جاتے ہیں کہ ہمیں پناہ دے دو، تو پناہ دے دو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے وعدے امپورٹنٹ ہے، اور اگر وہ تم سے کنارہ کش نہ ہوں، اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، اور تم سے لڑائی نہ کریں، مطلب رکیں نہ، پھر ان کو قتل کرو۔ تو دیکھو کہ یہاں پہ بھی مسلمانوں کو ڈیفینسو وار کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کی کمیونٹی میں اگر کوئی لوگ پریشانیوں کا باعث بن رہے ہیں کافروں کے، اور آپ کے مسلمان جاسوسیاں کر رہے ہیں، ان کے ملکوں میں رہ رہے ہیں، تو پھر اپنی دین اسلام کے اس اصول سے جو بات مجھے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ آلویز سیکیور یور اون سائڈ، اپنی سائڈ کو سیکیور کر کے چلنا ہے۔ اگر آپ نے کسی پہ احسان کرنا ہے، کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کے ساتھ اپنے اچھائی کا برتاؤ کرنا ہے، تو اپنی سائڈ سیکیور کر کے اس کے ساتھ نیکی کریں۔ یہ نہ کریں کہ اپنی نیکی میں آپ دوسرے کو اس چیز کا اختیار دے دیں کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرنے لگے۔ اپنی سائڈ سیکیور کریں، اپنی نیکی کو اپنی کمزوری نہ بنانے دیں، نیکی آپ کی طاقت ہی ہونی چاہیے۔ سم ٹائمز کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت سبمسو سے اور بہت ہر کسی کو معاف کرنے والے، تو در حقیقت ان کی نیکی ہی ان کی اچھائی ہی ان کی برائی بن جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ اور لوگ بھی ہوں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ امن میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو امن دے دو، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، تم سے صلح نہیں کرتے، تمہارے ہاتھ تم سے نہیں روکتے، تو پھر ڈیفینسو ہو سکتے ہو تم۔ یہ نہیں ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا، تم بدلہ بھی لے سکتے ہو اور تم ان ڈیفینسو وار لڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ کوئی بھی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ خطا سے ہو جائے تو قتل خطا کی صورت میں پھر اس کی دیت ادا کرنی پڑے گی اور ایک گردن چھڑانی پڑے گی، اور اگر یا تو اس کے اہل جس کو کہ اس نے مار دیا تھا، یعنی کہ دوسرا مومن، وہ مومن کو خطا سے قتل نہیں، خطا کے علاوہ قتل نہیں کر سکتا۔ قتل خطا ہو گئی جیسا کہ میدان جنگ میں اکثر ایسے ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات نازل کیے۔ قتل خطا کی صورت میں قصاص نہیں ہوتا، قتل خطا کی صورت میں فدیہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک مسلمان گردن کا آزاد کرنا ہوتا ہے، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے ہوتے ہیں۔ اور اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان میں سے کوئی سا بھی ایک آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ قتل خطا کی بہت سی فارمز ہیں۔ ہم اگر مرد ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، تو کوئی انسان اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا، اس طریقے سے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے غلط ٹریٹمنٹ سے کوئی مر گیا، تو قتل خطا انسان کا وہ قتل، یعنی کہ اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن اس سے خطا سے قتل ہو گیا، تو اس صورتحال میں پھر اس سے نکلنے کے لیے، اس گناہ سے اس کو پھر یا تو کفارہ دیت دینی پڑے گی، دیت 100 اونٹ کے برابر ہے جو حدیث میں آتا ہے، اب اس کی تفصیلات میں جانے کا اس وقت نہیں ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک گردن آزاد کرے گا، گردن آزاد نہیں تو پھر 2 ماہ کے وہ روزے رکھے گا۔ اور کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا، اس پر عذاب کیا اور اس پر لعنت کی۔ میں اتنے زیادہ لعنتیں اس جرم کے علاوہ کسی اور جرم میں اکٹھی نہیں ہوئیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو قتل کرنا کسی بھی مومن کا سخت ناپسند ہے۔ آگے آ جائیے جی آیت نمبر 94 پہ، جس میں کہ اللہ فرماتا ہے اے مومنو جب تم زمین میں چلو پھرو تو تحقیق سے کا کلچر اڈاپٹ کیا کرو۔ کسی بھی انسان کو اس وجہ سے تم نہیں مار سکتے کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ سیلف ازمپشن سے منع کر دیا گیا
کہ جب بھی کسی انسان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے اور خاص طور پر اس کی زندگی اور موت کا، تو پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ واقعہ یہ تھا کہ مسلمان ایک غزوے پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک چرواہا ملا، انہوں نے اس کو سلام کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کر رہا ہے، اس کو مار کر اس کی بکریاں ہانک کے لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں آیات نازل کی کہ دنیا کا سامان چاہتے ہو اس لیے مارتے ہو، حالانکہ اللہ کے پاس غنیمتیں ہیں، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے۔ تو جو ججمنٹل ہو جانا ہے نا اپنے دین کے حوالے سے، اب مجھے تھوڑا سا قرآن اچھا پڑھنا آ گیا تو میں کہوں گی کہ میں تو کسی اور کا سن ہی نہیں سکتی جو اچھا نہیں پڑھتا، تمہارے پاس تو نالج نہیں، علم نہیں، یہ نہیں تو وہ نہیں، مطلب اپنے آپ کو یہاں پر مسلمانوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھا تھا، فوراً سرزنش آ گئی کہ تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو ادنا سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کون اس چیز کی اختیار دے رہا ہے کہ تم ججمنٹ کرتے پھرو کہ یہ مومن نہیں ہے اور یہ مومن ہے؟ اس نے سلام کیا، اس نے اسلام کے شعائر پر عمل کیا، وہ تمہارے لیے واجب الاحترام تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان کو، خواہ وہ کتنا بھی زیادہ اپنے آپ کو متقی سمجھے، اس چیز کی اللہ نے اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کو بھی اپنے سے انفیریئر سمجھے، کسی بھی دوسرے مومن کو۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 95 پہ، اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مجاہدین کا درجہ اور وہ لوگ جو کہ بیٹھ رہنے والے ہیں ان دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کی اس آیت میں فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، یعنی کہ وہ مومن جو کہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے، تسبیح پڑھ لی، ذکر کر لیا، قرآن پڑھ لیا، اور وہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور زمین میں چینچ لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ مجاہد اور بیٹھ رہنے والے لوگ برابر نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مجاہدین کی کیٹیگری میں رکھا، کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں اور عام انسانوں کو اس راستے تک لانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ تو جو مجاہد ہے قرآن کی اس ریفرنس میں درجے میں بہت بلند ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جو صرف عبادات کرتے ہیں۔ درجے ہیں، مغفرتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے آ جائیے آیت نمبر 97 پہ، اللہ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو کہ فرشتے فوت کرتے ہیں اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں بھائی تم کس جگہ پر تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں ناتوان تھے۔ یعنی کہ ایک لیم ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جہاد کرو اللہ کے راستے میں، تم پر فرض کر دیا گیا۔ اب آپ یہ لیم ایکسکیوزز دے دیں نہیں جی ہم سے تو ہوتا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لیم ایکسکیوزز ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کام کر گزریے۔ اگر اللہ نے کہا ہے ہجرت کریں تو پھر کریں، اور اگر آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑ رہا ہے تو پھر کیا ہوا؟ آپ نے آخر کار مننا تو ہے ہی ہے۔ تو فوت کے ٹائم پہ بھی فرشتوں نے آپ سے یہی کہنا ہے کہ اب تم مر کے جا رہے ہو تو جب زندہ تھے تو کیوں کمفرٹ زون نہیں چھوڑا؟ ٹھیک ہے، تو نیکی کے راستے میں تکلیف برداشت کرنی ہی پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جن کے پاس جینون ریزن ہوگی ان کی ریزن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، لیکن جو بہانہ بنانے والے لوگ ہیں، جو لیم ایکسکیوزز دینے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے سخت باس پرس کرنی ہے کہ میرے راستے میں کوشش کرنے میں تجھے کس چیز نے روکا تھا، میرے راستے میں جہاد اور قتال کرنے میں اور ہجرت کرنے میں تمہیں کس چیز نے روکا تھا۔ یہ لوگ جو بیچارے لیم ایکسکیوز نہیں، جن کا جینون ریزن ہے وہ نہیں کر سکتے، ان کو راستہ نہیں پتہ، ان کے پاس ذریعے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو زمین میں ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں تو زمین میں بہت سی پناہ گاہیں پائے گا اور بہت سی وسعتیں پائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ہجرت کرنے کا حکم ہے یہاں پر، اور یہ ہجرت کا حکم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تب تو لازم تھا کہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس کی دلیل کے طور پر ان کو ہجرت کرنی تھی، لیکن اب چونکہ مسلمانوں کی مرکزیت جمع ہو چکی تھی، یہ حکم اب منسوخ ہے، لیکن دو طرح کی ہجرت ابھی بھی باقی ہے، یعنی کہ گناہوں سے ہجرت اور ایسی جاب سے ہجرت جہاں پہ آپ رہ کر، یا ایسے ملک یا ایسی جگہ سے جہاں پر رہ کر آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہجرت کرتے وقت آپ گھر سے نکلے، آپ کو اپنی منزل نہیں پہنچے تو بھی آپ کو اللہ نے آپ کا اجر پہنچا دیا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ یعنی کہ اس دارالہجرہ میں ابھی وہ گئے نہیں ہیں، دارالکفر سے دارالہجرت کی طرف ابھی سفر کر رہے ہیں، راستے میں کافروں نے ان کو پکڑ لیا، مار دیا، یا ان کا سامان لوٹ لیا، یا ان کو کوئی بھی نقصان پہنچایا، یا حتیٰ کہ اس کی زندگی سے ہی اس کو ہاتھ دھونے پڑ گئے، تو اس نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ یہ عام انسانوں کی سوچ کے مطابق ہے کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ارادہ کر کے گھر سے نکل گیا، بے شک وہ آدھے راستے پہ ہی گیا تھا تو اللہ نے اس کا اجر لکھ لیا ہے۔ آیت کریمہ میں صلاۃ القصر کے احکامات ہیں۔ صلاۃ القصر میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب
کافروں کی طرف سے آپ کو اندیشہ ہو کہ تکلیف پہنچے گی تو آپ نماز کو قصر کر دیں. اس قصر میں کیا ہے؟ ابو یعلا بن امیہ فرماتے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون کہ یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے کہ ایون کہ اب سفر بے شک بہت ہی پرسکون ہو تو بھی آپ 4 کی رکعت کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو ایک کل مسافت ہے وہ تقریباً ائمہ نے کہا ہے 48 میل یا 78 کلومیٹر ہے. اس کلومیٹر کے بعد آپ نے مسافر کا ارادہ 15 دن قیام کا ہو. اس سے زیادہ کا 15 دن سے زیادہ کا قیام کا ارادہ ہوگا تو پھر اس کو مسافت کی نماز جو ہے سفر کی نماز وہ پوری پڑھے گا. لیکن اگر اس کا ارادہ 15 دن سے کم رہنے کا ہو تو اس کو پھر وہ نماز قصر کر کے پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز وہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کام ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، آج ہو جائے گا، تو اس صورت میں بھی آپ پھر تقریباً 2 ماہ بھی اگر وہاں پہ اسٹے کرتے رہیں تو آپ اپنی نماز قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں نا اسلام کی جو اڈاپٹیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت طریقے سے واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا سکھاتا ہے. تو بے شک کہ آج کے دور میں بھی بے شک بہت آسان سفر بھی ہیں، لیکن سم ٹائمز آپ کا پلین چھوٹ سکتا ہے، آپ کی ٹرین چھوٹ سکتی ہے، تو آپ کو سپیڈ سے نماز پڑھ کے نکلنا پڑتا ہے. تو اس صورت میں پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ صرف فرض پڑھ لیں، اور فرض کے بھی صرف 2 رکعتیں پڑھ لیں، اور ان کی سنتیں آپ ترک کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال نماز نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، جو نماز کے بینیفٹس ہیں وہ آپ نے لیتے ہی رہنا ہے. اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں آ جاتا ہے جناب صلاۃ الخوف کا ذکر آیت 101 میں، جس میں کہ جو میدان جنگ میں نماز پڑھی جائے گی وہ کیسے پڑھی جائے گی. تو مریض کی نماز اور ہے، میدان جنگ کی نماز اور ہے. اس میں کیا ہے کہ مسلمانوں کی 2 صفیں بنے گی، ایک صف مسلمانوں کی مدافعت کرے گی، ان کی حفاظت کرے گی، یعنی کہ وہ ڈیوٹی پہ ہوں گے، گارڈ بنیں گے، اور دوسری جو صف ہے وہ نماز پڑھے گی. جب پہلی صف نے نماز پڑھ لی اور جس نے نماز نہیں پڑھی تھی پھر وہ ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھے گی اور وہ ان کو ریپلیس کر دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز میں موومنٹ بھی ہوگی. پھر اس کے ساتھ نماز میں ان کے جو وردیاں ہیں، ان کے جو یونیفارم ہیں وہ بھی نہیں وہ اتاریں گے، اپنے جوتوں سمیت، اپنے اسلحہ سمیت، یعنی کہ آن ڈیوٹی انہوں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز باجماعت پڑھنی ہے. جس سے آپ نے جو چیز سیکھی وہ یہ ہے کہ نماز ہر صورت میں مسلمانوں پر فرض ہے، کسی صورت نماز ترک نہیں کی جا سکتی. کبھی کوئی ایسا موقع زندگی میں آ ہی نہیں سکتا کہ آپ نماز چھوڑ دیں. بیمار ہیں، صحت میں ہیں، چل رہے ہیں، سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، گاڑی میں ہیں، جنگ میں ہیں، سواری پہ ہیں، ہر صورت نماز پڑھنے ہیں. تو یہ حکم تو قرآن کا ہمارے سامنے آ گیا، اس پہ عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ہماری اپنی مرضی ہے، لیکن آپ تک پیغام پہنچ گیا ہے کتاب اللہ کا کہ جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی نماز کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. موبائل فون ہے ہر وقت آپ کے پاس، اس میں کچھ اللہ کے ذکر کی کوئی ایپس ڈاؤن لوڈ کر لیں، یوٹیوب سے لگا کے سن لیا کریں، اور جب تم اطمینان حاصل کر لو تو پھر نماز کو اسی طریقے سے ادا کرو. تو سچویشن کے اکارڈنگلی اپنی آپ کو چینج کرتے رہنا ہے. چینج مینجمنٹ اسلام ہمیں بہت اچھے طریقے سے سکھاتا ہے، اور یہ نماز کے حکم میں ہی ہم بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ چینج کو، فلیکسیبلٹی کو اپنی لائف میں آپ نے لے کر چلتے ہی رہنا ہے. اور ایک بات جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نماز مومنوں پر اپنے وقت اور مقررہ پر فرض ادا کرنی فرض کر دی گئی ہے. اس کے بعد اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی قوم کا پیچھا کرنے میں، یعنی اب آگے آ گئی ہے بات مسلمانوں کی جنگ کے بعد، کہ مسلمانوں کو غزوہ احد کے بعد مسلمان بہت زیادہ ہزیمت برداشت کر کے تھکے ہوئے تھے، ان کو زخم لگے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکمنڈ کیا، ان کو تحریض کی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں ہی خالی زخم لگے ہیں، تمہارے دشمن بھی تکلیف کی سچویشن پہ گزرے ہیں، ان کو بھی ویسے ہی زخم لگے ہیں جیسے تم کو زخم لگے ہیں. تم تو اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید بھی نہیں رکھ سکتے، اس لیے اپنے زخموں کو، اپنی سچویشن کو، اپنی پریشانی کو ان سے بہتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کی جو آیات ہیں وہ کچھ اس کے شان نزول کے بارے میں سن لیجئے کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بشیر اور مبشر 3 بھائی تھے جو عبیرک یا طعمہ بن عبیرک کے بیٹے تھے، اور ان کا یہ لوگ مدینہ کے قبیلہ بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے. بشیر ایک منافق شخص تھا، اور یہ لوگ فاقہ زدہ تھے اور غریب تھے. بنو رفاعہ بن زید، یہ رفاعہ بن زید کے ہمسائے تھے. اور اس دور میں جب مدینہ میں لوگ رہتے تھے تو اس میں عام لوگوں کا جو کھانا ہوتا تھا وہ جو
اور کھجور ہوتا تھا. اگر کوئی لوگ جو آٹا کھاتے ہیں نا، جو آج ہم کھاتے ہیں، یا میدا، تو وہ بڑا کوئی جس کہتے ہیں نا بڑے بڑے لوگ کھاتے تھے، جو بڑی کوئی اچھی خوراک ہوتی ہے، تو وہ ان کے ملک میں تھا بھی نہیں. وہ شام سے کافلے آتے تھے تو ان سے لے کر وہ کھلاتے تھے ان کو. تو رفاعہ نے وہ میدا یا وہ آٹا لے کر اپنے اسٹور میں اسلحے کے ساتھ محفوظ کر دیا. جس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے لیے وہ کتنی اہم چیز تھی. تو ابیرک کے بیٹوں نے جناب ان کو توڑا اور وہ میدا اور اسلحہ نکال کر لے گئے. صبح ہوئی تو رفاعہ اپنا اسلحہ اور میدا، اس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بھتیجے قتادہ بن نعمان سے کہا. اب جب قتادہ بن نعمان نے ان کی انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ ابیرک کے بیٹوں نے ہی یہ کام کیا ہے. اب ابیرک کے بیٹوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے وہ اسلحہ یہودی کے گھر پھینک دیا. اور بنو ظفر کے کچھ لوگوں نے پہلے ہی، یعنی کہ رفاعہ بن زید کے جانے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنا مقدمہ دائر کر دیا کہ رفاعہ بن زید اور اس کے بھتیجے اور ان کے گھر والوں نے ہمارے ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے. اب وہ چونکہ اپنی بات پہلے بتا چکے تھے. جب قتادہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات ہی نہیں سنی، پہلے ہی فرما دیا دیکھو قتادہ نے کتنا برا کام کیا، بلا دلیل ایماندار نیک لوگوں پر چوری کا الزام لگا دیا ہے. اور تم نے اب یہ بھی مشہور، اب ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جو چوری کا سامان تھا یہودی کے گھر سے نکلا ہے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. اب اس میں جو آیات جو نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں بہت سی باتیں سمجھنے کی ہے. جن میں سے ایک تو موسٹ امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ لوگ اتنی چالاک اور ہوشیار ہوتے ہیں نا کہ اپنی بات کو اتنے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ کو بھی سچ اور سچ کو بھی جھوٹ بنا کر پیش کر سکتے ہیں. ایون کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مقدمے کو یوں پیش کیا کہ آپ کو یہ ثابت کر دیا کہ وہ سچے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر اپنے نبی کو فرمایا کہ یہ طریقہ کار فیصلہ کرنے کا غلط ہے. آپ نے پہلے دوسرے فریق کی بات سننی تھی، پھر اس کے بعد مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا. اپنے بنا بات سنے ہی جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں، خائنین ہیں، چوری کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرفداری شروع کر دی. تو ایسا آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اسے جو آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے نا، یہ ساری آیتیں 113 تک اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے چوری کی، انہوں نے ایک دوسرے پر الزام تراشی کی، انہوں نے بہتان تراشی کی. یہ سارے گناہ انہوں نے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک سائیکالوجی اور ایک سوچ کا بھی عکاسی ہو جاتی ہے کہ سم ٹائمز آپ صحیح ہو کے بھی اپنا مقدمہ نہیں پیش کر سکتے، اور کچھ لوگ جھوٹے ہو کر بھی اپنی بات منوانے میں آپ سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں. تو اس لیے پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو مقدمے کا فیصلہ کر اس کو گائیڈ کی ہے کہ یہ نہیں کرنا آپ نے کہ فریق واحد کی بات سن کے فیصلہ کر لیں، اور نہ پھر دوسروں کو جو کہ اپنے بھائیوں کی طرف سے جھگڑا کر رہے تھے ان کو کہا کہ بلا ضرورت پشت پناہی نہیں کرنی. آیت نمبر 109 میں ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا. ہاں جی، چوری تو ایک دو نے کی تھی، پورا قبیلہ کس خوشی میں اس کی حمایت میں کھڑا ہو گیا تھا. تو ظالم کی پشت پناہی نہیں کرنی. کسی نے غلط کیا ہے اس کو غلط کہیں، اتنا حوصلہ رکھیں. اور اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں تو پھر کیا آپ اللہ کے سامنے ان کی وکالت کر سکتے ہیں؟ اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے تو اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. جو کوئی کسی پر گناہ کر کے اس کو کسی اور پر بے گناہ پر تہمت لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا. اور پھر اللہ نے اینڈ پہ اپنے نبی کو کہا اے نبی، اگر اللہ کا رحمت اور فضل آپ کی شامل حال نہ ہوتی تو ایک گروہ تو آپ کو گمراہ کرنے کا قصد کر ہی چکا تھا. یعنی اتنی چکنی چپڑی باتیں کہ وہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ گمراہ تو وہ خود کو ہی کرتے ہیں اور وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ کو نہیں پتا تھا. اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس واقعے کے متعلق رہنمائی بھی کی اور پھر اس کے متعلق کمنٹری بھی کی. یعنی کہ اس کو پوائنٹس میں بات کو سمجھیے. اگر کوئی انسان اپنا مقدمہ پیش کرنے میں بہت چالاک ہو تو سم ٹائمز وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر بھی پیش کر سکتا ہے. اس صورت میں جو مقدمے کا فیصلہ کرنے والا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں مکمل طور پر اعتماد کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ دونوں فریقین کی بات سن کر تفتیش کر کے مقدمے کا فیصلہ کرے گا. نمبر 2، کسی بھی انسان پر آپ بلا ضرورت بے گناہ تہمت لگائیں تو وہ بہتان تراشی ہے اور آپ اللہ کی نظر میں عند اللہ گناہ گار ہیں. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کی بلا ضرورت پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے. اور احتمال ہوتا ہے اسی سے پھر میڈیا سٹڈیز کی ایک اور بڑی اہم ٹیکنیک سامنے آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کسی کی شہرت خراب کرنے کے لیے ٹرولنگ کرتے ہیں اور اس کے خلاف پورا کا پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو اس چیز کا بھی احتمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، وہ بھی غلط انفارمیشن اور غلط رپورٹنگ ہو سکتی ہے. لہٰذا
انویسٹیگیشن کے کلچر کو ہمیشہ ہی اپنی زندگی میں شامل رکھیے، کیونکہ مومن سائنٹیفک طریقے سے سوچنے والے، انویسٹیگیٹ کرنے والے، معاملات کی تہہ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ سمپل اور نیو نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ ان کی رائے اتنی جلدی متاثر ہو جاتی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ ہمارا نصف سے ثلاث تک کا پورشن کمپلیٹ ہوا. ثلاث سے آخر تک انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.